ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹا سا کنبہ رہتا تھا۔ میاں بیوی اور ان کے 3 بچے۔ ان کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ میاں معمولی سی تنخواہ پر ایک فیکٹری کا چوکیدار تھا اور اس سے بمشکل وہ اپنا گھر کا راشن پورا کر پاتے تھے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ اسے نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور وہ فوراً کسی نئی نوکری کا بندوبست بھی نہ کر سکا۔ کچھ دن تو انہوں نے اپنی جمع پونجی سے کام چلا لیا، لیکن اس کے بعد اپنا گھر کا سامان بیچ کر اپنے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرتے رہے۔ کچھ دن گزرے تو سامان بھی ختم ہو گیا اور گھر میں اب ایسی کوئی چیز نہ تھی جسے بیچ کر وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے۔ دن گزرتے رہے لیکن اسے کوئی ذریعہ معاش نہ مل سکا۔ دونوں میاں بیوی پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے مانگ تانگ کر کے صرف ایک وقت کے کھانے کا ہی بندوبست کر پاتے تھے۔ دن میں تو اس سے گزارا چل جاتا تھا، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا اور بھوک کی وجہ سے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی۔ ماں سے بچوں کا رونا دیکھا نہ جاتا اور وہ اسی سوچ بچار میں ہی رہتی کہ کیسے اس غربت سے جان چھڑائی جائے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے نیک بزرگ رہا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب وہ عورت وہاں پہنچی تو دیکھا کہ سادہ لباس میں ملبوس ایک سفید داڑھی والے بزرگ تشریف فرما تھے۔ عورت نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ پیر صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں۔ ان بزرگ نے جب اس عورت کی دردمندانہ آواز سنی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ بیٹی، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، وہ سب خیر کرتے کا، اور ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ کسی محفوظ مقام پر رکھ دینا اور تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ خاتون تعویذ لے کر واپس گھر آ گئی اور اسے کمرے میں پڑے ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپیوں سے بھرا ہوا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ انہوں نے تھیلا کھول کر دیکھا تو اس میں کافی ساری رقم تھی۔ خاتون کے شوہر نے ان پیسوں سے ایک دکان کرائے پر لے لی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی چلی گئیں اور پیسے کی ریل پیل شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اس غربت کی دلدل سے نکل گئے اور کافی مالدار بھی بن گئے۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانی صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یہ جاننے کا تجسس ہوا کہ پیر صاحب نے آخر اس تعویذ میں ایسا کیا لکھا تھا کہ ان کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ تجسس کے مارے جب اس نے تعویذ کھول کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہوں۔ پیارے دوستو، جب اللہ ہمیں نوازتا ہے اور ہمیں ہمارے برے وقت سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر گامزن کرتا ہے تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم بھی کسی اور کی خوشحالی کا سبب بنیں اور مصیبت میں ان کا ساتھ دیں، کیونکہ اصل زندگی تو دوسروں کے کام آنا ہے۔ ہم زندگی کا یہ سفر ایک دوسرے کی مدد کے بنا مکمل نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو کل ہم بھی کسی دوسرے سے اچھائی کی توقع کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔